اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کامیابیوں کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ صحابہ نماز کی پوری پابندی فرماتے ہیں، سفر میں، حضر میں، خوشی میں، غم میں۔ صحابہ تو پوری زندگی کامیاب ہوئے، کبھی صحابہ کی زندگی میں ناکامی کا سوال پیدا نہیں ہوا۔ ان کے کامیابیوں کا راز کیا ہے؟ کئی راز مل کر ان کی کامیابی ہوئی، اس میں سے ایک سبب، ایک راز یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، فوت ہونے نہیں دیا۔ اور آج میں آپ کے سامنے پھر وہ بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں مجھے اور آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے تو پھر صحابہ کے اس عمل کو ہماری زندگی کا ایک اہم اور اٹوٹ حصہ بنانا ہے۔ ہم نے نمازوں کو ایسے ضائع کر دیا گویا کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہی نہیں۔ فرض نہیں ہمارے اوپر نماز، گویا کہ ایسا سوچ کر نمازوں کو ضائع کرتے ہیں ہم لوگ۔ نمازوں کے چھوٹ جانے کا ذرا بھی ہم لوگوں کو افسوس اور غم تک نہیں ہوتا، یہ دل کے مردہ ہونے کی دلیل ہے۔ نوجوانوں میں آپ سے بطور خاص کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی کسی موقع پر نماز چھوٹ گئی، دل میں اس کے چھوٹنے کا افسوس و غم اگر ہے تو سمجھو کہ ابھی ایمان کی تازگی باقی ہے۔ ہمارے اندر تو وہ بھی نہیں ہے، ہمارے جسم تو زندہ ہے، ہماری روح، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ ہمارے بڑے آج سے 25، 30، 50 سال پہلے تک ہمارے بڑوں کی زندگیوں کا یہ حال تھا، نماز چھوٹنا تو دور کی بات، ان کی تکبیر تحریمہ تک نہیں چھوٹتی تھی۔ نوجوانوں، نماز کے بغیر کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اگر دماغ اتنا پختہ نہیں ہے تو کسی پتھر میں تراش کر لکھ کر رکھ لو، کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی جمعیت، کوئی کمیٹی، خدا کی قسم، اس کی عزت اور جلالت کی قسم، نماز کے بغیر کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور میں مضبوطی کے ساتھ کہوں تو آپ بتاؤ کہ آپ کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے مجھے کیا کہنا اور کیا کرنا چاہیے؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ میری انگلی ایک ایک نوجوان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں میں کہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے سامنے سر نہ جھکا ہو۔ جب امت، جب زمانہ، جب ملک، جب ریاست، جب شہر، جب جماعت، جب کمیٹیاں، جب تنظیمیں اللہ کے سامنے سر جھکانا چھوڑ دیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان سروں کو غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جن کو پیشاب تک کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کے سامنے مجبوراً ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ یہ نماز کے چھوڑنے کی نحوست ہے۔ کبھی نماز نہ چھوڑو دوستو۔
کبھی نماز نہ چھوڑو. ابھی قریب میں ایک گاؤں کو گیا تھا تو اس گاؤں والوں نے کہا کہ ایک بہت بڑے بزرگ ایک اللہ والے ایک گاؤں کو گئے, وہاں ان کا قیام ایک بہت بڑے مالدار کے گھر میں تھا. قدم رکھے اندر گئے, اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے کشف و کرامت کی نعمت عطا فرماتے ہیں. اندر گئے, بیٹھے صوفے میں, اس کے بعد کہا کہ ہم اس گھر میں قیام نہیں کریں گے, ہمارے لیے کسی مسجد کا یا مدرسے کا کمرے کا انتظام کر دو. آگے وہ صاف باہر آ گئے. اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ بے نمازی کا گھر ہے. ابھی قریب کا واقعہ ہے. نماز کی پابندی کرو, نماز کی پابندی. نماز کے اوقات میں ہمارے محلوں کو سام سونپ جائے, کوئی بندہ بشر راستے میں نظر نہ آئے. یہ فجر کا ماحول بناؤ, یہ ظہر کا ماحول بناؤ, یہ عصر کا ماحول بناؤ, یہ مغرب کا ماحول بناؤ, یہ عشاء کا ماحول بناؤ, یہ جمعے کا ماحول بناؤ کہ جمعے کی اذان ہو گئی تو جمعے کی اذان ہو گئی, 5 لاکھ کا نفع والا بزنس بھی آ جائے تو بعد الصلاۃ جو جملے مکے میں نکلتے ہیں, جو جملے مدینے میں نکلتے ہیں, یہ جملے مکے اور مدینے کے نہیں, ان کے بڑوں کے, ان کے بڑوں کے, ان کے بڑوں کے, ان کے بڑوں کے, یہاں تک کہ یہ جملے حضرات صحابہ کے, تابعین کے, تبع تابعین کے. میں نے خود اپنے آکانوں سے سنا, اذان ہوتی رہتی ہے, بزنس چلتا رہتا ہے, چیز لے کر رکھ لیتا ہے, پیسے واپس کر کے سامنے والے گاہک کو وہاں کا سچا اور پکا عربی کہتا ہے بعد الصلاۃ, بعد الصلاۃ. یہ مزاج آنا چاہیے ہمارے اندر. جمعے کا حال کیا بنا رکھا ہے؟ یہ 2-3 مسجدیں ہیں شہر کے اندر, اللہ تعالیٰ آباد رکھے تمام مساجد کو, ورنہ پوری مسجدوں میں مرثیہ پڑھا جا رہا ہے. 1:30 تک تو یہ سب بھی نہیں آتی. صحابہ کی کامیابیوں کے رازوں میں سے ایک راز کیا ہے کہ ان کے خون کے قطرے قطرے میں نماز داخل تھی. مرنے کا اتنا ان کو ٹینشن نہیں تھا جتنا کہ نماز کے چھوٹنے کا ٹینشن تھا.